Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is the ulnar nerve palsy. ہماری بازو کی ایک نرو ہے جس میں فالج پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک نرو ہے جو کندھے سے شروع ہو کر ہاتھ کی چھوٹی انگلی یعنی چھنگلی انگلی یا لٹل فنگر تک جاتی ہے۔ چونکہ اس کے اوپر عضلات موجود نہیں ہوتے تو لہٰذا اس پر چوٹ لگنے سے، دباؤ پڑنے سے یہ نرو زیادہ ایکسپوز ہوتی ہے اور بیماریوں کا نشانہ بنتی ہے۔ اگر یہ کمزور ہو جائے، کوئی نیوروپیتھیز ہو جائیں، وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو جائے یا کوئی کولڈ ایکسپوجر ہو جائے تو اس کی حرکات میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض اپنی انگلیاں مکمل طور پر بند نہیں کر پاتا، لہٰذا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو النر نرو کے اوپر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جس میں مریض کہتا ہے کہ میری ایک چھوٹی انگلی وہ سن ہو رہی ہے، اس میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی ہے اور پوری مٹھی وہ بند نہیں کر پاتا، اور یہ اس کے شروع کے سائن سمٹمز ہیں، جس کے اندر مسکولر ویکنس دیکھی جا سکتی ہے۔ مریض سے اگر ہم اپنی 2 انگلیاں مریض سے گرپ کرنے کے لیے کہیں کہ 2 انگلیوں اس کے ایک ہاتھ میں متاثرہ ہاتھ میں پکڑا دیں اور اسے کہیں کہ اس کو گرپ کرو، تو وہ ساری انگلیوں کی جو گرپ ہے وہ اس ایک جیسی نہیں ہوگی، اور اس کو اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوگی، گرپ ویک ہوگی، پین پکڑنے میں، کاغذ پکڑنے میں، ایون کہ اس کو ہولڈ کرنا اور اس ہولڈ کو مینٹین کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ کلائنگ آف دا 4th and 5th فنگر، یعنی اس کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل پنجے کی طرح سیدھا ہو جائے گا اور پرماننٹ ڈس ایبلٹی ہو جاتی ہے اس نرو میں مستقل ڈیمیج کی وجہ سے۔ اس کی پیتھو فزیولوجی یہ ہے کہ اس میں کمپریسو نیوروپیتھیز ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی مقام پر ہو سکتی ہیں اور وہ لینتھ وائز نرو کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں۔ نیز یہ کہ اس کی کازز میں دیکھا گیا ہے کہ کیوبائٹل ٹنل سنڈروم، ایلبو انجریز، بون اینڈ جوائنٹ ڈیزیزز، ریپیٹڈ بینڈنگ اور ایکسیسو لیننگ، ڈائبٹیز، ہیریڈیٹری نیوروپیتھی۔ اس کے علاوہ پریشرز، بعض لوگ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں چیک نہیں کر پاتے، 4-5 مرتبہ بلڈ پریشر چیک کرنے سے اور مستقل بار بار چیک کرنے سے کمپریشنز آتے ہیں، یا ہاتھ کو ایک جگہ باندھنے سے یا چوٹ لگنے کی صورت میں پلسٹر کرنے سے یا پٹی باندھنے سے کوئی پرسسٹنٹ پریشر جو ہے وہ اس نرو کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ نیز رسٹ کے مقام پہ یعنی کلائی کے مقام پہ اگر کوئی پریشر ہے، ڈائریکٹ ٹروما ہے، لیکریشنز ہیں، اس کے علاوہ گینگلیون سسٹ ہیں، النر ٹنل سنڈروم ہے یا کارپل ٹنل سنڈروم ہے، اس کے علاوہ ڈسٹل ویسکولر انوملیز، سم آف دا جوائنٹ کنڈیشن اینڈ کرونک ریپیٹڈ ایکسٹرنل پریشرز، یہ ساری وجوہات ہیں جو کہ النر نرو کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ لہٰذا النر نرو جن جن مسلس کو سپلائی کرتی ہے ان مسلس کے اندر مسکولر پاور جو ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ النر نرو پیلسی کا باعث بن سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ مریض جو ہے جب ہم اسے مٹھی بند کرنے کو کہیں گے تو وہ اپنی 2 دائیں ہاتھ کی انگلیاں تو وہ بند کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ان 2 انگلیوں کو وہ بند نہیں کر پائے گا، اور یہ اکثر ڈسٹل میڈین نرو انجری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ 2nd and 3rd فنگر کے اندر اس میں زیادہ متاثر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ فلیکشن نہیں کر پائے گا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹل نرو انجریز، اور پھر اس کے بعد یہ نرو میں آہستہ آہستہ سینسری لاس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ موٹر لاس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے بعد میں، اور یہ ایک پیشنٹ کی اسٹیٹ ہے کہ ہی کین ناٹ ایکسٹینڈ دا 4th and 5th فنگر، اور پروکسیمل میڈین نرو انجری کی صورت میں وہ 2nd اور 3rd فنگر جو ہے وہ صحیح طور پہ فلیکس نہیں کر پائے گا۔ تو یہ اس کی ایک ڈائگنوسٹک پوائنٹس ہیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ میں پورے بازو کے اوپر ہم مختلف قسم کے روغنیات، روغن مال کنگنی،
روغن سرخ کا مساج کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی ایکسرسائزز، فزیوتھراپیز کروانا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ کریم بینڈیج جو ہے وہ بازو پہ باندھ کے رکھیں اور پورے بازو میں کولڈ ایکسپوجر نہ ہونے دیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالیں۔ چاول، چکن، ٹھنڈا پانی، آئس کریم، بوتل، برف اور خشک مسالے والی چیزیں جو ہے وہ استعمال نہ کرائیں۔ اس مریض کے سالن میں ادرک، لہسن، لال مرچ کا اضافہ کر دیں اور مریض کو صبح و شام معجون فلاسفہ اور معجون فلاسفہ سردیوں کے موسم میں ماء الہم کے ساتھ دینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ بعد غذا جوارش جاوید اور شب میں دوا المسک جواہردار ماء الہم کے ساتھ دینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر شروع میں مریض ڈائیگنوز ہو جائے اور فزیشنز جو ہیں وہ اس کی نمنس سے اور اس کی گرپ سے مرض کا اندازہ لگا لیں تو یہ ود ان ویک پیشنٹ جو ہے وہ پیور کیور ہو سکتے ہیں، اور جتنا لیٹ ڈائیگنوزز ہوگی اتنا ٹھیک ہونا بھی مریض کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ مریض کی MRI کروانا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، اور CT اسکین کروا لیں، اور مریض کی بلڈ CBC، ESR اور CRP، کرونک انفیکشنز اور فیور کی ہسٹری بھی لی جائے، اور کرونک ہیڈیک کی ہسٹری بھی لی جائے کہ کوئی برین میں کوئی لیجن نہ ہو، تو اس کا بھی علاج کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔